بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں روایت بن چکی ہے کہ آئین اور قانون کو توڑنے والے تو سرعام سڑکوں کے اوپر دندناتے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی صرف اس بات کی نشاندہی ہی کر دے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آج اینکر عمران ریاض کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف سے جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، انہوں نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اینکر عمران ریاض کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ پر اس سے پہلے آج عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا اس کی ہم آپ کو تفصیلی رپورٹ دیں گے، پر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج اینکر عمران ریاض خان کو لاہور کی ضلع کچہری عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور وہاں جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے افواج پاکستان کے اوپر بات کی ہے اور ان کے خلاف نازیبہ گفتگو استعمال کی ہے، تو اینکر عمران ریاض خان کے وکیل نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا فوج نے شکایت کی ہے یا فوج نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ نے عمران ریاض کو گرفتار کرنا ہے؟ تو ایف آئی اے کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور دوسرا، کیا ایف آئی اے نے فوج سے کوئی سوال کیا ہے کہ آپ عمران ریاض کی بات سے ہرٹ ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی خدشات ہیں بغاوت کے؟ تو اس بات کا بھی ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ساتھ یہ پوچھا گیا کہ اس سارے مقدمے کے اندر دو لوگ ہی فریق ہو سکتے ہیں، ایک تو جنرل باجوہ اور دوسرا خود افواج پاکستان۔ تو کیا ان دونوں میں سے کسی نے کمپلین کی ہے یا جنرل باجوہ نے آپ کو کہا ہے کہ عمران ریاض کو گرفتار کریں؟ تو اس بات کا بھی ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس سارے معاملے کے بعد عمران ریاض کے وکیل علی اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں، آئین جو آزادی اظہار رائے کی گارنٹی دیتا ہے، تو عمران ریاض نے ایسا کیا کیا ہے؟ عمران ریاض نے صرف جنرل باجوہ کا وہ کلیم عوام کے سامنے رکھا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صرف اس بنیاد کے اوپر آپ کسی کو کیسے گرفتار کر سکتے؟ اور جبکہ جنرل باجوہ نے ایف آئی اے سے کوئی کمپلین بھی نہیں کی، تو ایف آئی اے خود سے کسی کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے بغیر کسی کمپلین کے؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جس کا ایف آئی اے کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اور ساتھ علی اشفاق صاحب نے یہ بات آگے رکھی ہے کہ کیا ایف آئی اے نے اینکر عمران ریاض کو اپنے دفتر بلایا کہ ہم نے آپ کے اوپر انکوائری کرنی ہے، لہٰذا آپ کو ایف آئی اے کے دفتر میں پیش ہونا پڑے گا؟ تو اس بات کا بھی ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جو اینکر عمران ریاض کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے فوج کے خلاف عوام کو اشتعال دلوایا ہے اور فوج کا وقار خراب کیا ہے اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، تو کیا ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی براہ راست تعلق ہے یا عمران ریاض نے حقیقت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کیا؟ تو اس بات کا بھی ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور ساتھ علی اشفاق صاحب نے عدالت کے اندر یہ بات رکھی کہ یہ حکومت خود جنرل باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا چاہتی ہے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ حکومت جنرل باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 ضرور لگائے گی۔ انہوں نے نواز شریف کی تقریر کا وہ حوالہ دیا جو نواز شریف صاحب نے جلسے کے اندر کہا تھا کہ ہم جنرل باجوہ سے حساب ضرور مانگیں گے اور تمہیں حساب بھی ضرور دینا پڑے گا۔ اور ساتھ انہوں نے خواجہ آصف کا وہ بیان بھی سامنے رکھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس فوج نے ہماری ہڈیوں سے گوشت تک نکال لیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس قسم کے بیان دے کر عوام کے اندر جا کر ہیرو بن سکتے ہیں تو عمران ریاض نے کون سی بغاوت کر دی ہے؟ اس کے بعد عمران ریاض نے خود عدالت سے کہا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے، اور اجازت ملنے پر عمران ریاض نے کہا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کا ایک ہی بیٹا تھا اور ارشد شریف کی والدہ بھی انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے۔ پھر انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر یہ بات بتائی کہ مجھے بھی ارشد شریف کی طرح ایک نہ ایک دن مار دیا جائے گا اور میرے قاتلوں کا کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے، اس بات کا مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے۔ ساتھ عمران ریاض نے یہ کہا ہے کہ جج صاحب ہم آپ کی اور قانون کی بنیاد کے اوپر ہی اکڑتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور مجھے عدالتوں سے ہی رہائی ملی۔ جس کے بعد جج صاحب نے عمران ریاض کو تسلی دی کہ ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے کیس سنے اور ان کو حل بھی کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج عدالت کے اندر عمران ریاض کی وہ تقریر بھی سنائی گئی جو کہ متنازع تھی۔ جس نے پہلے کبھی وہ تقریر نہیں سنی تھی ان لوگوں نے بھی عمران ریاض کی وہ تقریر سنی، اور ساتھ عمران ریاض نے کہا ہے کہ بولنے کا حق ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور میں اس بات پر کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا، اور یہ معاملہ میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے ملک کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اگر میرا اپنا ہوتا تو میں کمپرومائز کر جاتا، پر یہ میرے ملک کا معاملہ ہے جس کے اندر میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باتیں کی، اور ان کے وکیل علی اشفاق صاحب نے بھی بہت سارے دلائل دیے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے تمام دلائل سننے کے بعد سماعت کو ملتوی کیا کیونکہ جمعے کا وقت تھا۔ شام کو دوبارہ سے سماعت شروع ہوئی
اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے اینکر عمران ریاض کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے ان سب کو مسترد کیا اور اینکر عمران ریاض کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ پر سوال یہ بنتا ہے کہ ایف آئی اے نے جو عمران ریاض کو گرفتار کیا تھا یا جو ایف آئی اے سے کہہ کر کسی نے بھی عمران ریاض کو گرفتار کروایا تھا، ان لوگوں کو یہ سب کر کے کیا ملا؟ صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کرنا کہاں کا قانون ہے؟ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم عمران ریاض کو گرفتار کر کے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور عمران ریاض کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ وہ آئندہ سوچ سمجھ کر بولے۔ پر یہ بندہ تو بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ میری آواز کو نہیں دبا سکتے، بولنا میرا حق ہے اور میں آئندہ بھی بولتا رہوں گا۔ یعنی اس بندے کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کچھ نہیں ملا، اور اگر وہ ان کو دوبارہ بھی گرفتار کر لیں گے تب بھی ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔